بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجد قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في تواله فيكتب له حسنات۔ اے امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تم اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دو اور بغیر سستی اور کاہلی کے مجاہد کے واپس آنے تک مسلسل پڑھتے رہو، اسی طرح مسلسل روزے رکھنا شروع کر دو اور کسی دن روزہ نہ چھوٹے۔ ان صاحب نے عرض کیا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا مجاہد کا گھوڑا جب رسی میں بندھا ہوا زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی حدیث مبارکہ کو سمجھانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے بطور مثال مجاہد کا اجر و ثواب کی ہلکی سی جھلک دکھا دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے یہی سوال 2 یا 3 بار دہرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب ارشاد فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تیسری بار اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو روزہ دار ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آیت کے ساتھ آہوزاری کر رہا ہو اور وہ اس وقت تک نہ روزے میں وقفہ کرنے دے نہ نماز میں جب تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس نہ آ جائے۔ وہ لوگ جو اپنے ہر عمل کو جہاد یا جہاد سے افضل بنا کر پیش کرتے ہیں وہ اس حدیث شریفہ پر غور فرمائیں اور اپنی غلط سوچ سے توبہ کریں۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر اور کون ہے جو جہاد یا جہاد سے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ اور روزے اور نماز میں اسی طرح مسلسل لگا رہنا کہ ایک لفظ بھی اس سے کمزوری یا غفلت میں نہ ہو، یہ یقیناً ایک انسان کے لیے تو ناممکن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس شخص کی سی ہے جو مسلسل روزے اور نماز میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ یا تو اسے وفات دے گا بلا حساب و کتاب فوراً جنت میں داخل کرے گا یا پھر زندہ سلامت ثواب یا ہمارے غنیمت یا دونوں کے ساتھ گھر واپس لائے گا۔ ثواب کا ملنا تو یقینی ہے جبکہ مال غنیمت کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اس لیے فرمایا ثواب یا مال غنیمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اور اللہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل یعنی ہر لمحہ روزہ نماز خشوع رکوع اور سجدے میں مشغول رہو۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس سے مروی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا شوہر جہاد میں شرکت کے لیے چلا گیا، میں نماز اور ہر عمل اسی کی پیروی کیا کرتی تھی، یعنی جب اور جتنا نیک عمل وہ کرتا تھا میں بھی اتنا نیکی والا عمل کرتی تھی۔ اب مجھے اس کی واپس آنے تک کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے اس کے مرتبے تک پہنچا دے، کیونکہ میں تو جہاد نہیں کر سکتی، میں تو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کی طاقت رکھتی ہو، کیا تم اس بات کی طاقت رکھتی ہو، کیا تم اس عمل کی طاقت رکھتی ہو کہ جو ہمیشہ قیامت میں رہو؟
جو ہمیشہ قیام میں رہو، تم ہمیشہ قیام میں رہو، اللہ کے سامنے کھڑے رہو، بیٹھو، ہمیشہ روزے رکھو، کبھی ناغہ نہ کرو، اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہو، کبھی اس سے غفلت نہ کرو، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ کے رسول، یہ تو میرے لیے ممکن نہیں۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے سب کرنے کی طاقت ہوتی تو تب بھی تم اس کی واپسی تک اس عمل